أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. لائق صد احترام میرے مشفق، میرے مربی، استاذ محترم فضیلت الشیخ محمد معروف السلفی حفظہ اللہ، استاذ محترم حافظ منظر صاحب، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران اور نوجوان ساتھیوں، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے آج ہمیں اور آپ کو اس کے گھروں میں سے ایک گھر میں اکٹھا ہو کر اس کے دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کی توفیق دی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے، آمین۔ بعدہ درود و سلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ تمام کا آج کے اس دعوتی اور تربیتی پروگرام میں استقبال کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جس طرح ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا ویسے ہی جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمانا، آمین۔ برادران اسلام، مجھے جس موضوع پر بولنا ہے یا جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، اسلام میں اخلاق حسنہ کی اہمیت اور فضیلت۔ اخلاق یہ خلق کی جمع ہے اور خلق کا اردو ترجمہ عادت سے کیا جاتا ہے۔ خصوصی طور پر انسان کی وہ عادتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اب اگر وہ عادتیں اچھی ہیں، شریعت کے مطابق ہے اور اللہ کو پسند ہے تو انہیں ہم اسلامی اخلاق یا اخلاق حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن ٹھیک اس کے برعکس انسان اپنی عادت کو بگاڑ لے، اپنے چال چلن کے اندر غیر شرعی چیزوں کو لے آئے، اس کی بول چال اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی میں ہو تو ویسی عادت کو کیا ہے، ہم بری عادت یا بری خصلت یا بد اخلاقی کہتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی میں اس کے اخلاق کے معاملات دو طرح سے وہ طے کرتا ہے۔
اخلاق کا ایک معاملہ بندے کا اس کے رب کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اخلاق کا دوسرا معاملہ بندوں کا بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم جب کبھی اچھی عادت، اچھے اخلاق کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا دائرہ صرف اور صرف بندوں تک ہے، نہیں۔ ایک بندے کے اخلاق کا دائرہ سب سے پہلے پہنچ کر اس کے رب تک جاتا ہے، اس کے بعد مخلوقات تک لوٹ کر کے آتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کہ جب ہم کہیں کہ اچھا اخلاق، اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ، بہترین عادتیں، بہترین اطوار و اخلاق، تو اس کا تعلق صرف اور صرف بندوں سے، بندوں کا نہیں ہے، بلکہ بندوں کا سب سے پہلے اللہ تعالی سے ہے، اس کے بعد بندوں کا معاملہ بندوں سے ہے۔ اللہ تعالی سے اخلاق حسنہ کیا ہونی چاہیے ہماری؟ تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کے حکم پر انسان کا دل جو ہے بالکل مطمئن ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے ساتھ اخلاق کا سب سے پہلا پہلو، یعنی اللہ نے ہمارے تقدیر میں جو معاملات طے کر دیے ہیں، جو فیصلے اللہ نے نافذ کر دیے ہیں، ان فیصلوں پر آدمی بلا چوں چرا کے مطمئن ہو جائے، یہ اخلاق کا سب سے پہلا پہلو اللہ کے ساتھ۔ ایسے ہی اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ان سے محبت، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ بالکل خوش دلی کے ساتھ اللہ کے فرض کردہ فرائض کو آدمی انجام دے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان چیزوں کو بغیر کسی ملال کے، بغیر کسی تردد کے، اور کہہ لیجئے بغیر کسی معاملے کے حرام چیزوں کو ترک کر دے اور اس کے تعلق سے اپنے سینے کو کشادہ رکھے، یہ اللہ کے ساتھ بہترین اخلاق ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادتیں فرض کی ہیں، ان فرائض کے علاوہ جو نفلی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں میں بھی انسان بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے اور ایک سو ہو کر اللہ کی عبادت کرے، یہ اس کے لیے اللہ کے ساتھ اچھے اور بہترین اخلاق ہیں۔ اب ذرا غور کر کے دیکھیے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اخلاق واقعی اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھے ہیں، جن کے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے ہیں، جن کی عادتیں اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے تعلق سے ویسی عادتیں ہیں جیسی عادتیں اللہ رب العالمین کو مطلوب ہیں۔ یہ آپ غور کر کے دیکھیں، یاد رکھیں انسان کے اخلاق حسنہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے تعلق سے ٹھیک ہونے چاہیے، درست ہونے چاہیے۔ اب اخلاق کا دوسرا پہلو اگر آپ دیکھیں تو مخلوق کے ساتھ، یعنی ایک انسان کا اخلاق دوسرے انسان کے ساتھ کیسا ہو، اگر آپ اس پر غور کریں تو میں آپ کو بتلاؤں، ایک انسان معاملات میں بالکل نرم مزاج ہونا چاہیے۔ انسان معاملات میں بالکل نرم مزاج ہونا چاہیے، اپنا حق بھی لینا ہو تو نرمی سے لے، اور اگر لوگوں کے معاملات لوٹانے ہو یا لوگوں کے تعلق سے اس پر کوئی معاملہ ہو تو انسان اس تعلق سے بڑا چست ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہماری بات آئی تو ہم پہلے پہل آگے بڑھ کے اپنا معاملہ طے کر لیں، اور اگر کسی کو کچھ دینے کی بات آئی، کسی رشتہ دار کو، خاندان کے کسی فرد کو، اپنی اولادوں میں سے کسی اولاد کو، اپنی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کو، اپنی بہنوں میں سے کسی بہن کو، تو ہم اس کے لیے ٹال مٹول کر اچھا ٹھیک ہے آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، اچھا اس کے بعد کر لینا، کبھی کر لیں گے معاملات، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ معاملات میں انسان جس طرح اپنا حق لینے میں چاقو چوبند ہے، نشیط ہے، حشاش بشاش ہے، ویسے ہی دوسروں کے معاملات میں انسان کو بڑا چست اور درست ہونا چاہیے۔ اچھے اخلاق مخلوق کے ساتھ یہ ہے کہ انسان ہسمکھ ہو، انسان مسکرانے والا ہو، لوگوں کی تعریف کا طلبگار نہ ہو، لوگوں کی تعریف کا طلبگار، لوگ ہماری واہوائی کرے، لوگ ہماری جو ہے اللہ اکبر بڑی بڑائیاں کرتے چلے، لوگ ہماری بڑی تعریفیں کرے، یہ اس کا مطلوب نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اچھے اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان اپنا مال دوسروں پر خرچ کرے۔ آپ اگر صحیح مسلم کی وہ حدیث پڑھیں
جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کی تعریف کی، تو آپ نے کہا کہ البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ یہ اچھے اخلاق میں سے۔ اب آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، جتنی نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے ان نیکیوں کو کرنا یہ اچھا اخلاق ہے، اور جتنی برائیوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے ان برائیوں سے رک جانا یہ اچھا اخلاق ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ کہا البر حسن الخلق، کہا کہ بر نیکی جو ہے، اچھائی، بھلائی، خیر جو ہے کیا ہے؟ یہ اچھا اخلاق ہے۔ اور نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے یہ طے کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ نیکی اور برائی کا طے کرنے والا اللہ تعالی ہے، جو شریعت اسلامیہ کا شریعت ساز ہے۔ جس رب نے اس شریعت کو نازل کیا، جس نے اس شریعت کو بنایا، وہی رب یہ طے کرے گا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اور جو چیزیں اچھی ہیں ان کو اختیار کر لینا، ان پر عمل کرنا یہ اچھا اخلاق ہے، اور جو چیزیں بری ہیں ان سے رک جانا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اپنے آپ کو دور رکھنا یہ اچھا اخلاق ہے۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، کہا کہ گناہ یہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک جائے۔ گناہ کیا ہے؟ جو تمہارے دل میں کھٹک جائے۔ اس حدیث پر اگر غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میزان دیا ہمیں گناہ کے تولنے کا، گناہ کے تولنے کا۔ ہر آدمی تنہائی میں جائے، ہم نے گناہ کیا نہیں کیا اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹک جائے۔ کرنے کے لیے گئے اور دل میں یہ خیال آ گیا پتہ نہیں یہ کام شریعت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ اب آپ وہاں رک جائیے، لیکن معذرت کے ساتھ میں خاص کر کے نوجوانوں کی بات کروں تو آج ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ گناہ کو گناہ بھی سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئی بھی نوجوان جسے نشے کی عادت ہے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، آمین، یہاں سے باہر نکلے، پاکٹ سے 20 روپے نکالا اور کہا کہ بھائی ایک رجنی گندھا دے دو، لیے، پھاڑا، کھا لیا، ختم۔ اب اس بندے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ چیز حرام ہے۔ یعنی مصیبت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے گناہوں کے تعلق سے کہ آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ گھر بنوانا ہے، لا الہ الا اللہ، فوراً اٹھے اور کیا کیا؟ کہیں سے لون لیا اور گھر بنوا لیا۔ مجھے یاد ہے سعودی عرب میں رہتے وقت شیخ ربی بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کا ایک سوال کا جواب آیا تھا میرے پاس ترجمہ کرنے کے لیے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ شیخ میں گھر کی تعمیر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے بینک سے لون لینے کی ضرورت ہے، کیا میں لے کر کے بنا لوں؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تمہیں ایک روٹی کی ضرورت ہے جو کھا کر کے تم جان بچا سکتے ہو، عزیمت کا پہلو یہ ہے کہ تم سود کے پیسے سے وہ روٹی بھی نہیں خریدنا، جان دے دینا اپنے میں سے۔ کہا کہ سود کے پیسے سے گھر بنا کر کے کون سا تیر مار لو گے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو گے؟ آپ سوچئے مصیبت ہماری اتنی بڑھ چکی ہے۔ میں نوجوانوں سے خصوصاً کہتا ہوں میرے بھائیوں، اس پر غور کر کے ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ یہ ہے کہ جو آپ کے سینے میں کھٹک جائے، لگے کہ پتہ نہیں یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، جو سینے میں کھٹک جائے۔ اور اس کے بعد کہا اور آپ کو ناپسند گزرے کہ لوگ اس چیز سے باخبر ہو جائیں۔ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں ہم چھپا کے کرتے ہیں، ڈر کے کرتے ہیں، کیوں؟ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے۔ اللہ کے بندے، اتنا ڈر ہوتا ہے لوگوں کا۔ میں عموماً مثال دیتا ہوں، پھر سے آپ کو آج جمعہ میں بھی میں نے اس سے پہلے مثال دیا تھا کہ ایک نوجوان مثال کے طور پہ تنہائی میں اس موبائل فون کے ذریعہ کسی برائی بے حیائی کے کام میں مبتلا ہے۔ رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں، بالکل کمرے میں اکیلا ہے۔ ہوا اگر زور سے چلتی ہے، کھڑکی کی آواز آ گئی، موبائل فون تکیے کے نیچے رکھ کے بندہ فوراً اٹھ کے بستر پہ بیٹھ جاتا اور دیکھنا شروع کر دیتا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے مجھے۔ اللہ کے بندے، وہ رب ہر آن ہر لمحہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ تمہیں نہیں دیکھتا؟ مجھے یہ بتا دو۔ وہ کون سا لمحہ ہے
جب ہم اللہ کی نگاہ میں نہیں ہوتے. کوئی مجھے یہ بتلا دے بھائی کہ کوئی تو وقت ہوگا جس میں اللہ ہمیں نہیں دیکھتا ہو, یا ہم اللہ کی نگہبانی میں نہ ہو, یا ہم اللہ کی نگاہوں میں نہ ہو, یا اللہ کے فرشتے لکھ نہ رہے ہوں, یا ہمارے اعمال سے اللہ کو باخبر نہ کر رہے ہو, جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. لا الہ الا اللہ. کہا کہ گناہ یہی ہے کہ جو آپ کے دل میں کھٹک جائے اور آپ ناپسند کریں کہ لوگ جو ہے اس کو جان جائیں گے تو کیا کہیں. اس لیے کہا کہ نیکی جو ہے البر حسن الخلق, نیکی جو ہے یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. میرے بھائی یاد رکھیں, انسانی زندگی میں اچھے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ خود دیکھیں, ہم جس سماج میں زندگی گزارتے ہیں, اگر کوئی نوجوان چاہے وہ جتنا بھی ہائی کوالیفائڈ ہو, پڑھا لکھا ہو, تعلیم یافتہ ہو, ترقیوں پر ترقیاں کرتا چلا جائے, لیکن اگر وہ اپنے سے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, تو سماج اس کی تعلیم, اس کی ڈگریوں کے باوجود بھی اسے بدتمیز کا خطاب اور ٹیگ دیتی ہے. ٹھیک ہے پڑھا لکھا ہے لیکن معاملات میں بڑا بدتمیز ہے یہ آدمی, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یاد رکھیں اچھے اخلاق جو ہے, قوموں, بڑی بڑی قومیں جو گزری ہیں ان کو ان کے اخلاق کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. بڑی بڑی جو شخصیات گزری ہیں ان کو لوگ ان کے اخلاق اور ان کے اطوار کو دیکھ کر کے ہی فیصلہ کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات جو ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے وہ یہ کہ اچھے اخلاق کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا قریبی ہو جاتا ہے, اور جب وہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے. جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے, تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے, اور زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جبکہ بد اخلاقی کی وجہ سے انسان ایک تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اور اللہ سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے نفرت ڈال دیتا ہے, لوگ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے میرے بھائی, آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی تربیت کی, اور آپ نے خصوصی تعلیم جو ہے اچھے اخلاق کی دی ہے. آپ پڑھیں آپ جامع ترمذی کی اس روایت کو پڑھیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت, جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اور میں آپ کا دینی بھائی ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے یہ نصیحت میرے لیے ہے, اس کے بعد آپ کو اللہ کے لیے محبتاً کہتا ہوں, میرے بھائی زندگی کے کسی کونے میں چلے جاؤ, اللہ سے ڈرنا نہیں چھوڑنا. کیونکہ ہم کہیں بھی ہوں, کس حال میں ہو, اللہ کی قسم پوری دنیا اندھی ہو جائے پھر بھی ہم اللہ کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا رہے گا. اتق اللہ حیثما, کہیں بھی رہو, کسی مجلس میں ہے, کسی معاملے میں ہے, اکیلے ہے, سماج میں ہے, کوئی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے بیٹھے, بہن بھائیوں کو مشورہ دینے بیٹھے ہیں, ہمیشہ یہ یاد رکھنا میری جو باتیں نکلنے والی ہیں میری زبان سے, یہ سنے نہ سنے وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے, یہ دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور, اللہ صرف ہماری زبانوں کو اور ہماری ایکٹیویٹیز کو نہیں دیکھتا, اللہ ہمارے دل سے بھی باخبر ہے. ہمارے دلوں میں ہماری عادہ کچھ کر رہے ہو, زبان کچھ کہہ رہی ہو اور دل میں کچھ اور چل رہا ہو, لوگ جانے نہ جانے, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کہا اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم اتق اللہ حیثما کنت, اچھے اخلاق کو لانے کا یہ ذریعہ ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کر لے. یہ سوچ لیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے, ہمارے اخلاق بھی بدل جائیں گے, ہمارے اطوار بھی بدل جائیں گے. آپ دیکھیں جس قوم کے بارے میں تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ قوم شراب پیا کرتی تھی, جن کے یہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, جن کے یہاں زنا کے لیے باضابطہ عورتیں اپنے گھروں پر جھنڈے لگا کے رکھتی تھی بدکاری کے لیے. جب اسلام آیا اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر رچ گیا, بس گیا, جم گیا, آپ دیکھیں وہ سماج آج دنیا اس معاشرے کی مثال دیتی ہے. ہم اسی سماج کے ٹوٹے ہوئے تارے ہیں میرے بھائی.
کہیے کہ ہم اسی اسلام کے درخت کے ٹوٹی ہوئی شاخ ہیں. ہم اسلام کے درخت سے آج الگ ہو چکے ہیں. نہ ہمارے اخلاق اسلامی ہیں، نہ ہماری باتیں اسلامی ہیں، نہ ہمارے معاملات اسلامی ہیں، نہ ہماری زندگی کا کوئی معاملہ الا من رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے. ہم رات و دن دنیا 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 اور دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہمارے اور آپ کے دلوں سے نکل چکا ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اور کہا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، گناہ ہو جائے نیکی کر لو، گناہ ہو جائے نیکی کر لو. یہاں ایک دوسری روایت اسی باب میں ملتی ہے، بات آئی ہے تو میں آپ کو بتلا دوں نیکی کے تعلق سے، کہ جب ہم سے گناہ ہو جائے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کریں. قرآن میں اللہ نے اصول بیان کیا، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو ایک صحابی کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشورہ دیا کہ دیکھو جہاں رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد، گناہ کے بعد نیکی کر لو. صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لا الہ الا اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس کے بعد ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، اس کا ذکر کریں، اللہ کو اس کلمے کے ذریعے یاد کرے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہیا احسن الحسنات، یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے. حدیث صحیح، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. تو میرے نوجوانوں خاص کر کے یاد ہو، اپنی زندگی کا معمول بنا لو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا. لا الہ الا اللہ، جو چیز آج تمہارے زبان پر ہوں گی انشاءاللہ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کلمے کی توفیق دے گا، اگر تم نے وہ کلمہ، اس کے معنی، مفہوم، شرائط کو جان کر کے پڑھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی. اور یاد رکھو میرے بھائی، انسان کی زندگی میں اس کا زندہ رہنا اصل معنی نہیں رکھتا ہے. آپ زندگی گزار دیں گے، ایک جانور بھی زندگی گزارتا ہے. دو چیزیں انسان کی زندگی میں معنی رکھتی ہیں، دو چیزیں. ایک چیز کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے. آپ کے پاس گاڑی نہ ہو، کاروبار نہ ہو، تجارت نہ ہو، گھر نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن آپ توحید پر ہیں، سنت پر ہیں، اور آپ کی موت اللہ کی قسم اگر توحید پر ہوتی ہے، آپ قیامت کے دن خوش نصیب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، انبیاء کی جماعت ہوگی، شہیدوں کی جماعت ہوگی. اس لیے میرے بھائی، اگر گناہ ہو جائے، خصوصاً میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اور گناہ ہونا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، میں کہتا ہوں سیدھی سی بات ہے، انسان ہے بھائی، انسانی فطرت ہے، غلطی اور گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد گناہ پر ڈٹے رہنا، پھر گناہ، پھر گناہ، پھر گناہ، یہ بڑا جرم ہے. گناہ ہو جائے توبہ کیجیے، اللہ سے معافی مانگے، اور لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے عادی ہو جائیے. یہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے، اور یہ اخلاق میں ایک بہترین اخلاق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجالس میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرتے تھے. بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی. کہا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے خالق الناس بخلق حسن، کہا جب لوگوں سے ملاقات کرو تو اچھے اخلاق سے ملاقات کرو. جب لوگوں سے سامنا ہو، جب لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو تو اچھے اخلاق کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، بہترین اخلاق کے ساتھ جو ہے لوگوں سے سامنا کرو. آج دیکھیے ہم سبحان اللہ مسلمان ہیں، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کہیں. دیکھیے ہم کہیں آسمان سے اتر کر کے نہیں آئے، نہ میں، نہ شیخ، نہ حافظ صاحب، نہ کوئی بھی. ہم بھی اسی سماج میں زندگی گزارتے اور ہر چیز سے ہمارا بھی سابقہ اور سامنا ہوتا ہے. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے معاملات دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے. پہلے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، نوجوانوں کو یہ چیز معلوم ہوگی. پہلے جب مہمان آتے تھے لوگ خیر خیریت آپس کے معاملات پوچھتے تھے. آج مہمان گھر آنے کے بعد سب سے پہلے کیا پوچھتا ہے؟ بھائی وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے تمہارا؟ وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے؟ معلوم ان لوگوں کو اسی لیے ہنس رہی ہے. معلوم یہ حالت ہو گئی اللہ کی قسم. جبکہ اچھے اخلاق، آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں، آج بھی وہاں آپ اگر کسی کے دروازے پر پہنچ گئے، وہ آدمی سب سے پہلے آپ کو لا کر کے گڑ کا ڈھیلا دیتا ہے، سب سے پہلے میٹھے کے طور پر، اگر اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو. پھر آپ کو ٹھنڈا تازہ پانی لا کر. یہ اچھے اخلاق ہیں جو دیہاتوں میں باقی ہے، شہروں میں ختم ہو چکی ہے. اب تو ہمارے یہاں وہ بھی نہیں ہے.
مہمان آیا، ہاتھ پکڑے لے کر کے گئے کسی ریسٹورنٹ میں، بریانی کھلائی، اس کو اس کے گھر بھیج دیا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ مہمان نوازی اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی مہمان نوازی کر دی۔ یہ بد اخلاقی ہے یار، یہ بد اخلاقی ہے، سیدھی سی بات، یہ بد اخلاقی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات کرو تو خوش دلی سے، آپ کو یقین جانے آپ عرب کبھی جائیں اور کسی عربی سے آپ کا سابقہ ہو اور آپ عربی زبان جانتے ہو تو کم سے کم 5-7 منٹ تو آپ سے صرف آپ کی طبیعت ہی پوچھتا رہ جائے گا، کیف حالک طیب شخبار کے شلومک بشرنا عن کیف العیال کیف الاب کیف یہ ساری چیزیں، پوری جہان کی وہ خبر آپ سے پوچھ لیتا ہے۔ تو یہ عربوں کی عادت تھی اور آج بھی ان میں باقی ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم کسی سے ملاقات کرتے تو ضرورت کے تحت، مطلب کے تحت، کسی واسطے یعنی کوئی کام ہمارا نکل جائے، کوئی بات ہماری بن جائے، حالانکہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے یہ۔ ٹھیک ہے دنیا والے نہیں پوچھتے، اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا۔ دنیا والے نہیں پوچھتے، دنیا والے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا، اللہ تعالیٰ تو بولے گا آپ سے۔ کہا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خاص نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے اصحاب، جب لوگوں سے ملاقات کرو تو بالکل بہترین اخلاق کے ساتھ ملاقات کرو۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں سب سے اچھا انسان ہے۔ آپ پڑھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہا تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو اخلاقی اعتبار سے اچھے ہیں۔ اور اچھا اخلاق کیا ہے؟ نیکی کرنا۔ البر حسن الخلق، میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ نیکی کیا ہے؟ یہ اچھا اور بہترین اخلاق ہے۔ تو اچھا اخلاق یہی ہے کہ آپ نیکی کیجیے، اور آپ نیکی کریں گے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اللہ اکبر سب سے بہترین آدمی ہوں گے میرے بھائی۔ ایسے ہی میں آپ کو بتلاؤں، امام احمد رحمہ اللہ نے مسند میں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں ایک روایت نقل کی ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ یہ بتائیے ہم میں سے کون نہیں چاہتا بھائی کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کا قریبی بن جائے؟ ہم عموماً دعا بھی کرتے ہیں اللہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمانا، یہ ہماری خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ خواہش اسی وقت پوری ہوگی جب اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان اخلاق کا استعمال کیا جائے یا وہ اخلاق سیکھے جائے جو شریعت نے بتلائے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک پیارا اور محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ کیا میں تمہیں بتلاؤں؟ صحابہ خاموش تھے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ کہی کہ اے میرے اصحاب، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب۔ اب اس کے 2 معنی ہیں، یا تو میدان محشر میں وہ نبی کے قریب ہوگا یا جنت میں نبی کا سب سے قریب ہوگا۔ محدثین نے دونوں چیزیں بیان کی، اور زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ جنت میں نبی کا قریبی جو ہوگا، یا کہہ لیجئے جو جنت میں نبی کے پڑوس میں ہوگا، یا جسے جنت میں نبی کا ساتھی بننے کا حق ملے گا، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا احسنکم خلقا، تم میں سے جس کے اخلاق بہتر ہے وہ میرے نزدیک بڑا پسندیدہ اور محبوب ہے، اور جنت میں کیا ہے؟ وہ میرے ساتھ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ آج ہر آدمی پریشان حال ہے، وقت کی قلت ہے، ہر آدمی کیا ہے؟ وقت کے معاملے میں بڑا تنگ حال ہے، ہر آدمی وقت کی شکایت کرتا ہے۔ اب جیسے آج کا یہ پروگرام ہے، جو بھائی نہیں آئے آپ ان سے اگر پوچھ لیجئے تو کیا کہیں گے؟ ارے کیا کہیں اسلم بھائی، یہ کام تھا، وہاں جانا تھا، وقت نہیں ملا۔ ہر آدمی وقت کی قلت کی شکایت کرتا ہے، اور
وقت کی قلت عموماً عبادت کے معاملے میں زیادہ ہوتی ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے، وقت کی قلت عبادت کے معاملے میں زیادہ ہوتی ہے. کچھ دنوں پہلے ایک عربی مضمون کا میں نے ترجمہ کیا تھا. ایک آدمی دروازہ کھولا اور مسجد میں داخل ہوئے. آنے کے بعد کھڑا ہوا، کہا کہ یار تم لوگ بہت بےہودہ قسم کے لوگ ہو اور تم سے میرا کوئی تعلق نہیں، تم یہ وہ ایسی باتیں کیا، دروازے سے چلا گیا. 5 منٹ کے بعد وہی آدمی دوبارہ آیا دروازے سے، آ کر کے بہترین انداز میں کھڑا ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ، اچھے ہیں، کیا حال ہے، کیسے ہیں معاملات. 2-4 منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے لوگوں سے پوچھا، یہ بتاؤ میری دونوں حرکتوں میں تمہیں کون سی حرکت پسند ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بعد والی حرکت. تم تو پہلی مرتبہ آئے، ایسا لگا کہ ایک دم جیسے تیر کے اوپر بیٹھے ہو، کب کمان سے نکلو اور باہر چلے جاؤ، اور ہمیں برا بلا بھی کہا اور چلے بھی گئے. دوسری مرتبہ بڑی شائستگی سے، بڑے بہترین انداز میں ہم سے بات چیت کی. کیا ہے معاملہ؟ کہا کہ پہلی حالت جو ہے، آج ہم مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. آتے نماز کے لیے جلدی جلدی، جیسے جو جی میں آیا، رکوع سجدے برابر کیے نہیں کیے، اس کے بعد سیدھا مسجد کے باہر. گویا کہ اللہ سے زیادہ مضبوط تعلقات اور رشتہ داریاں مسجد کے باہر ہم نے چھوڑ رکھی ہے. بالکل یہی حالت ہے. تو عموماً عبادت کے معاملے میں وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شریعت بالکلی طور پہ آپ کو عبادت چھوڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا. کم از کم آپ کو ان فرائض کو پورا کرنا ہوگا جو آپ کے اوپر اللہ نے فرض کی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. لیکن فرائض کو پورا کرنے کے بعد اگر آپ کو نفلی عبادت کا موقع نہیں ملتا ہے تو اس صورت میں آپ اپنے اخلاق کو اچھا کر لیجئے. انشاءاللہ بہت ساری نفلی عبادتوں سے بڑھ کر کے یہ قیامت کے دن آپ کے لیے کام آنے والا. آپ پڑھیں وہ حدیث جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، کہا کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم. کہا کہ ایک مومن ایمان والا بندہ جو فرائض کا پابند ہو. اللہ نے فرائض میں کیا کیا ہے جی؟ اللہ نے کیا کیا فرض کیا ہے؟ نماز، حج، روزہ. 5 چیزیں، شہادتین کے اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بیت اللہ کا حج اگر طاقت ہے. یہ 5 چیزیں جو ہے آپ کے اوپر فرض ہے. اس کے علاوہ بھی 6 چیزیں فرض ہیں. 6 چیزیں کیا ہے وہ جی؟ نہیں، سنتیں نہیں، ایمانیات. 6 چیزوں پر ایمان لانا، ان 11 چیزوں کا علم حاصل کرنا، ان کے مبادیات کو سمجھنا، جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے اور اسلام کا تصور نہیں ہے. کھلے لفظوں میں آپ کو بتا دے رہا ہوں ان 11 چیزوں کے بارے میں. تو اللہ نے جو فرض کیے ان کو پورا کرنے کے بعد اگر آپ کا اخلاق بڑا بہترین ہے، آپ کا اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح ہے آپ کے اخلاق، تو آپ یقین جانیے اللہ کے نبی نے کہا ان المؤمن، بے شک ایک مومن جو ہے اپنے اچھے اخلاق سے رات کو قیام کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے بندے کے مقام و مرتبہ کو پا لیتا ہے. ٹھیک ہے، وقت کی قلت ہے بھائی، لیکن آپ فرائض کی پابندی کیجئے، ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو اخلاق رسول بنائیے. بات بات پر ناراض ہونا، بات بات پر چیخنا چلانا، اور میں ایک آپ کو بھائی چائے رہنے دیجئے یا پھر خاموشی سے لوگوں کو دے دیجئے، خاموشی سے لوگوں کو دے دیجئے. آپ سب کو اخلاق کے ناپنے کا ایک پیمانہ دے کے جاتا ہوں انشاءاللہ کہ کون کتنا با اخلاق ہے، اپنے آپ کو تول لے. کسی کے بھی اخلاق کے بارے میں جاننا ہو تو آپ 2 لوگوں سے اس کے بارے میں پتہ کیجئے. ایک اس کی بیوی سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتلائے گی کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی باری آئی تو صحابہ نے سید عائشہ سے پوچھا تو کیا کہا آپ نے؟ کانا خلقہ القرآن. اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. آپ انسان کی بیوی سے پوچھئے، وہ آپ کو بتلائے گی کہ آپ اس کے شوہر کے اخلاق کیسے. یا پھر آپ اس بندے سے پوچھئے جو اس کے ماتحت کام کرنے والا ہے، وہ آپ کو بتلائے گا کہ مالک کے اخلاق کیسے ہیں. یہ پیمانہ ہے. آپ کسی کے بھی اخلاق کے بارے میں جاننا ہو دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے یہ بات کھل کر کے آ جائے گی کہ وہ آدمی، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں ہر آدمی جو ہے بڑا با اخلاق ہے، وہ بڑی نرمی سے آپ سے ملتا ہے، بڑے بہترین انداز میں بات کرتا ہے، لیکن وہی بندہ
جب اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس کی بیوی کی آواز بند ہو جاتی ہے، اس کے بچے ڈر سے اپنے اپنے کمروں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ بندہ اخلاق مند نہیں، بڑا بد اخلاق انسان ہے، جس کے اخلاق اس کے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ فرائض کی پابندی اگر کرتے ہیں تو ساتھ میں اپنے اخلاق کو درست کر لیجئے، آپ بہت اونچے مقام پر چلے جائیں گے۔ ایسے ہی اچھے اخلاق کا ایک بڑا فائدہ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قیامت میں اللہ رب العالمین ایک میزان اور ترازو اللہ کے حکم سے نصب کیا جائے گا، جہاں پر بہت ساری چیزوں کو وزن کیا جائے گا۔ اس میں ایک چیز بندے کے اعمال وزن کیے جائیں گے، دوسری چیز بندہ بذات خود وزن کیا جائے گا۔ ہاں بھائی، دو باتیں ہیں، ایک تو عمل وزن کیا جائے گا، دوسرا بذات خود بندے کو بھی وزن کیا جائے گا۔ اس پر صحیح حدیث دلیل ہے، صحیح حدیث کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اب اگر بندے کے اعمال وزن کیے جائیں گے، بندہ توحید والا ہے، مشرک نہیں ہے، بندہ سنت پر عمل کرنے والا ہے اور اس کی زندگی سنت پر عمل کر کے گزرتی ہے، اب توحید اور سنت کے بعد اس کے جب اعمال کو وزن کیا جائے گا تو ان اعمال میں اگر اچھے اخلاق ہیں، اس کے اچھے اخلاق ہیں، یہ لوگوں سے بڑی خندہ پیشانی سے ملتا ہوگا، لوگوں سے بڑے پیار اور محبت سے ملتا ہوگا، ہر مسلمان کا خیر خواہ ہوگا، کسی کی غیبت نہیں کی ہوگی، کسی پر تہمت نہیں لگایا ہوگا، کسی کے پیٹھ پیچھے بات نہ کی ہوگی، اس کی بیوی بچے اس سے ڈرتے نہ ہو بلکہ اس کا احترام کرتے ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے والا ہو، اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ اس کے روابط بڑے اچھے رہے۔ یعنی اخلاق کے ہر پہلو کو لے لیجئے، اگر اس کے اعمال میں وہ چیزیں موجود ہیں اور جب اللہ کے حکم سے اس کے اعمال کو وزن کیا جائے گا تو اخلاق حسنہ کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال کا وزن گناہوں پر بھاری ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں جگہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ توحید والا ہونا چاہیے اور سنت پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، مشرک نہیں ہونا چاہیے، بدعتی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔ میرے بھائی، شریعت میں اخلاق کے تعلق سے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کر دوں۔ یاد رکھیں جس طرح اچھے اخلاق انسان کے جنت میں جانے کا ضامن اور سبب ہے، ویسے ہی برے اخلاق انسان کو جہنم تک لے جانے والے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، جامع ترمذی کی روایت پڑھیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی نے کہا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جس پر جہنم کو حرام کر دی گئی ہے، جس پر جہنم کو حرام کر دی گئی ہے؟ تو صحابہ نے کہا بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر وہ آدمی جو بالکل نرم طبیعت کا ہو، نرم طبیعت کا ہو، ایسے ہی جو آدمی بالکل آسان ہو، یعنی معاملات میں بڑا آسان ہو، چگل خور نہ ہو، غیبت خور نہ ہو، دھوکہ دینے والا نہ ہو، بہتان اور الزام لگانے والا نہ ہو، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد کہا کہ لوگوں سے بالکل قریب ہو، یعنی اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ اس کے قریب آتے ہوں، اور بالکل سہل پسند، معاملات میں بالکل آسانی کرنے والا ہو۔ یہ چار صفات، نرم ہو، آسان ہو، لوگوں کے قریب ہو، اور اس کی طبیعت بالکل سہل اور آسان۔ یہ چار صفات جس کے اندر ہے، توحید پر ہے، سنت پر ہے، تو اس آدمی پر اللہ نے جہنم کو حرام کیا ہے۔ تو اس کے برعکس اگر انسان لوگوں پر معاملات میں سختی کرنے والا ہو، بے جا ناحق سختی کرنے والا ہو، بدتمیز ہو، بد زبان ہو، فحاش ہو، برائی بکنے والا ہو، گالیاں دینے والا ہو، تہمت لگانے والا ہو، الزام لگانے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو، چغل خوری کرنے والا ہو، پیٹھ کے پیچھے بات کرنے والا ہو، ہاں طبیعت میں اس کی نرمی نہ پائی جائے، بڑی سختی پائی جائے، بات بات پر غصہ ہو جائے، ارے اللہ کے بندے ٹھیک ہے تمہاری طبیعت میں سختی ہے، اگر تم اپنے غصے کو نافذ کرتے ہو، اللہ نے اس کی طاقت دی ہے، تو اللہ نے تمہیں غصے کو روکنے کی بھی طاقت دی ہے، لیکن تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، تم نے کبھی کوشش ہی نہیں کیا، روک کر کے دیکھو کیسے نہیں رکتا وہ غصہ۔ تو
تو اس طرح کی طبیعت کا جو آدمی مالک ہوگا پھر اس کے اوپر جنت بھی حرام کر دی جائے گی۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف یہی بنتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اور اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے۔ قرآن مجید پڑھیں، خوب غور کریں۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو قرآن مجید بذات خود شفا ہے، آپ اگر غور سے مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے اخلاق کو درست کر دے گا۔ اور دوسری چیز، قرآن میں جن نیکیوں کا حکم دیا گیا ان نیکیوں کو بجا لائیے، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ جن برائیوں سے روکا گیا ان سے رک جائیے، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ ایسے ہی صحابہ، صحابیات، تابعین کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات آئیں، بڑے بڑے معاملات پیش آئیں، لیکن انہوں نے اپنے اخلاق کو گرنے نہیں دیا، اپنے اخلاق کے اندر گراوٹ آنے نہیں دی، بلکہ مکمل اسلامی اخلاق کو لازم پکڑا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب